سے ان کو اپنے فیملی ممبران سے نہیں ملنے دیا گیا، جس طرح سے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس طرح سے ان کو اپنے کمرے اپنے سیل سے 8x10 کا جو سیل ہے کہ 6x10 کا سیل ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے، ایک ایسا ایمان دیا ہے، ایک ایسا عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے، ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری، لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ، عوام کے لیے، بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باقیوں کی طرح معاہدے کر کے اور باہر چلا جائے، اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا، اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے۔ آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی، جیل حکام نے اجازت بھی دی، لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے، جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان، لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر، ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب، جمال صاحب، اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو۔ اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے، انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے؟ ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت، اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے، جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، مسائل کی کنجی ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے۔ تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا، انتظار کروایا، اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی، جو کہ ہم نے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں، اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے۔ مقصد یہی تھا۔ تو ہم اس کی مذمت، شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا، اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے، جو ایک ٹینشن ہے، وہ ختم ہوگی۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایوب خان صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ آپ بیچ میں آ جائیں، بیچ میں آ جائیں، آپ بیچ میں ادھر آ جاتا ہوں۔ شروع کریں جی، ادھر ہی لگے رہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے۔ جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں، یہ DG خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں۔ میں خود فیصل آباد
ATC سے آیا ہوں, میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں ساتھی, یہاں پہ سوابی سے آئے ہیں اسد کیسر صاحب. مختصراً جیل حکام کو, اسٹیبلشمنٹ کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور فارم 47 فیڈرل گورنمنٹ اور فارم 47 صوبائی حکومت کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے اڈیالہ جیل کا یا سپرنٹینڈنٹ یہ انڈرٹیکنگ چاہتا ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سارے اداروں کے ہیڈز کو کہ وہ بھی انڈرٹیکنگ سٹیمپ پیپر کے لکھ کے دے دیں کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. وہ دے دیں تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں. ہمارا قائد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سیاسی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی, گو کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی, ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے, ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی, ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے, ان کو پانی نہیں دیا جاتا, ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے, ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا, پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا, ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو, چودھری اجاز صاحب کو, عمر چیمہ صاحب کو, حسان نیازی کو, ہمارے 84 ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کو, انتظار پنجوتا صاحب کو, اعظم سواتی صاحب کو, ان ساروں کو, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا لائے عمل, ہماری سیاسی ٹیم, چیئرمین بیرسٹر غور صاحب اور ہمارے سیکریٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اناؤنس کریں گے. آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں, کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں, پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. جس وقت میں نام لیتا ہوں, جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں, آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, ٹانگیں کانپتی ہیں. ٹانگوں میں سانس ڈالیں, کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں, ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی آپ زرتاج گل صاحب, آپ لاسٹ پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ فائنل آپ سے بات کریں گے. جی بس ہو گیا سارے کے سب چلیں. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے. آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں, سینیٹر شبلی فراز صاحب. اسد کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں, ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر ایوب صاحب, ان کا اپنا ایک مقام ہے. عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں. احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں. میں خود ڈیرہ غازی خان سے 7 گھنٹے کا سفر اس لیے کر کے آئی ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان نے خود ہمارے نام دیے تھے, اور آج چونکہ کورٹ نے پابندی ہٹا دی تھی تو ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے آپ کو اور اپنے عوام کو اپنا لائے محل دیکھنا تھا, لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. میں صرف آپ کو میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز لوگوں کو بتائیں یہ کتنی بے شرم حکومت ہے, یہ کتنی صفاق حکومت ہے. اس کی یہ جو حرکت ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آج آپ کے پاس کرسی ہے, کل کو ہمارے پاس کرسی ہے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی پوری عمر پائیدار رہے گی اور آپ جو ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا. حساب ہر چیز کا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے. ہمیں اندر سے کہا گیا, ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے اور کہا گیا کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم 6 لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھ کے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی گفتگو کریں گے. ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتی ہوں اور اسد کیسر صاحب کو مائک دینا چاہتی ہوں. میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے, ہمارے ساتھ کمیشن بنائیں, اس اڈیالہ جیل کا دورہ کریں, میرے لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں. کون سی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جا رہی ہے, کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, کون سی ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے. عوام جڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بحران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. تو آپ ظلم کر لیں, آپ ہمیں نہ ملنے دیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قوم جڑی ہوئی ہے, جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے. سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان, آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں. ہم نے تو 3 گھنٹے میں میرا صبر ختم ہو گیا. مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے, ورنہ میں نے کہا میں تو 7 گھنٹے سفر کر کے آئی ہوں, 7 گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے. ہمارا صبر ختم ہو گیا. لیکن میرے لیڈر, آپ کتنے بہادر ہیں, آپ کتنے جدار ہیں کہ آپ نواز شریف کی طرح 150 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے ملک سے نہیں بھاگے. آپ ان کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور شہباز شریف, نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ, تم سن لو, اور زرداری تم بھی سن لو. تمہارے وقت بھی گنا چاہ چکا ہے, تمہاری کرسی بھی مستقل نہیں رہنی. تم آئین کے اوپر شب خون مار لو, ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر لو, ہمیں اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو. لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. میں اسد کیسر صاحب کو دیتی ہوں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو ہو گئی ہمارے اپوزیشن لیڈر سینٹ اور قومی اسمبلی کی, اور جو ہمارے پارلیمانی لیڈر سے بات کی ہے. میں صرف آج اس موقع پہ اتنا کہوں گا کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے جو وفاق میں ہے اور جو صوبے میں, اس کا آپ چہرہ دیکھ لیں. یعنی اصلی چہرہ ہے. یہ جمہوریت کا راہ پہ لاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں. یعنی میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں, یہاں جو ہے نا اپوزیشن لیڈرز ہیں, چیف وپ ہیں, ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں جمال احسن صاحب ہیں, منتخب نمائندے ہیں. ہم نے خان صاحب کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا پولیٹیکل ڈسکشن کرنی ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے, قانون ہمیں حق دیتا ہے. مریم بی بی, تم جس طرح ایک فاشسٹ خاتون کے طور پر جو ہے نا یہاں اس صوبے میں حکومت کر رہے ہو کہ آپ اپنی صوبے میں ہمارے ورکر کی کسی طرح ان کی چادر اور چادیواری کی جو پامالی ہو رہی ہے, جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے, جو بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, جو ہمیں اپنی جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, اور جس طرح آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور قانون سازی کے لیے بڑے بڑے پیسے, بڑے بڑے رشوت, ظلم اور جبر. یاد رکھیں, یہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں ڈسکریج کریں گے, اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہم دباؤ میں آئیں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم یہ جو لوگ کھڑے ہیں, ہم پرامن ضرور ہے, ہم ایک قانونی جنگ لڑیں گے, لیکن اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے, ہم مایوس ہوں گے, ہم لڑیں گے اور اس طرح لڑیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. میں جو آفیسرز ہیں اس کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں قانون کے اندر اپنی ڈیوٹی استعمال کرو. جو قانون میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, اگر آپ کسی سیاسی حکومت کے چمچے بنتے ہو اور ان کے کہنے پہ بات کرتا ہوں, تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب برابر کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم جو ہے نا مستقل نہیں رہے گا. جو حکومت جو ہے نا, یہ کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا, یوں چینج ہو جاتے ہیں. حساب کتاب لیں گے جو تم نے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے, کل قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے. اور یہ جو ہمارا احتجاجی تحریک ہے, میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں
ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی ڈیسیجن دی ہے, ہمارے جو نا خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہے, ہم فائنل کریں گے. ہم پورے ملک میں نکلیں گے, پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, 1-2 دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھے آپ کی اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے, اور بھی ہمت آتی ہے. تمہاری شکلیں دیکھو, تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے, تمہاری غلط فہمی ہے. ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹھک بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ, بلوچستان, پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہو جائے. کون سا تضاد ہے؟ کوئی تعداد نہیں ہے. دیکھیں میں سلمان اکرم, یہ ہماری ساری لیڈرشپ ہے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا. ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا ہے. ہم نے یہ بات یار یہ کوئی سوال نہیں ہے, سوال پوچھو نا, نیشنل لیول کا پوچھو نا. آپ اس طرح نہ کریں نا. دیکھو آپ کا سوال تو نہیں, سوال کا آپ کا دو شخصیات کی کل کی پارٹی بات ہے. اسٹرکچر چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہوتا ہے جو ڈائریکٹ خان سے لیتا ہوتا ہے. تھینک یو. عمر صاحب آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے, پہلے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں, اس کے بعد آپ دوبارہ عدالتوں میں گئے, پھر آپ کورٹ آرڈرز کیے, پھر آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ اس مسئلے کو اسمبلی کے ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں, اور میری آپ کے مالکان کو, میڈیا مالکان کو بھی میری گزارش ہوگی ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں. کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے, اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس چیز کو اٹھائیں, کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, کل ان پہ بھی ہوگی. ان کے خلاف میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کل کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے, اور اس کے خلاف جو ہے سینٹ میں بھی اٹھائیں گے, اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی رہتا ہے